جب کسی کام میں بندوں کے ساتھ شریک ہو جائے اور بندے جب کسی کام میں اللہ کے ساتھ شریک ہو جائیں تو عالم اسلام کے ہر مولوی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کام شرک نہیں ہوتا، عین ایمان ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اس لیے کہ ذکر اہل بیت اللہ نے کیا ہے تو اللہ جو کام کرتا ہے وہ یقیناً عین ایمان ہوتا ہے، اور اللہ نے دنیا والوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اور دیکھیے اللہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، یہ تمہیدی جملے آپ کے حوالے ہو رہے ہیں، اللہ کو کسی کا خوف نہیں ہے۔ یقیناً اللہ ہے، خالق ازل ہے، قادر مطلق ہے، وہی شجاعتوں کا بھی خالق ہے، وہی بہادروں کا بھی خالق ہے، ہر چیز کا خالق وہی ہے، اسے کسی سے ڈر نہیں ہے، اسے کسی سے خوف نہیں ہے۔ اس لیے اس نے کہا ہے کہ میں قرآن میں علی علی کرتے ہوئے ڈرتا نہیں ہوں، میں نے قرآن میں علی کا تذکرہ چھپایا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور اللہ کہتا ہے کہ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ اللہ کہہ رہا ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں کہ ہم نے کچھ باتیں قرآن میں کھول کر بیان کی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ جب ہم نے نہیں چھپائیں تو تم کیوں چھپا رہے ہو؟ کہ جب ہم نے نہیں چھپایا تو تم کیوں چھپا رہے ہو؟ ان الذین یکتمون، ہاں وہ لوگ کہ جو ہماری کھلی ہوئی باتوں کو چھپاتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے چھپانے والوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، اب گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، اور ایک علمی اور ایک فکری موضوع آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہیں آپ؟ لیکن زیادہ تر مجمع جو ہوتا ہے وہ قصیدے سننے کا شوقین ہوتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بھئی کوئی قصیدے والی بات کر دی جائے، تو وہ آپ سن چکے۔ اب میں آپ کے حوالے کچھ باتیں کرتا ہوں، بہت اچھی بات کی نعیم بھائی نے کہ یہ بھی قصیدہ ہے، یہ بھی قصیدہ ہے، تو وہ قصیدہ انسان کا لکھا ہوا تھا، یہ قصیدہ میں قرآن کا لکھا ہوا آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کی توجہ میرے ساتھ مبذول رہے، جڑے رہیے گا میرے ساتھ، ذہن سے ذہن ملا کے، فکر سے فکر ملا کے، عقیدے سے عقیدہ ملا کے، ٹھیک ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں چھپایا تو تم کیوں چھپا رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے فضائل اہل بیت میں کمی سے اور تقصیر سے کام نہیں لیا۔ جو اس لفظ کو سمجھا ہے اس نے مجھے داد دے دی ہے، جو نہیں سمجھا ہے وہ ان سے سمجھ لے جو سمجھ گئے ہیں۔ قرآن، توجہ ہے جملہ کہوں آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی، میں نے کہا کہ قرآن نے فضائل اہل بیت میں تقصیر سے کام نہیں لیا، اس کا مطلب ہے قرآن مقصر نہیں ہے۔ بھائی صاحب، لنگا صاحب، قرآن مقصر نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے کھول کر بیان کیا ہے، ہم نے تقصیر نہیں کی ہے، ہم نے قصر نہیں کیا ہے، ہم نے گھٹایا نہیں ہے علی علی، علی علی ہم نے گھٹایا نہیں ہے، بسم اللہ کی بے سے ہی علی علی شروع کر دیا ہم نے۔ تو جیتے رہیں، سلامت رہیں، پیچھے والے حضرات اگر تھک گئے تو کوئی بات نہیں ہے، اور اگر نہیں تھکے تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاتے رہیں مجھے کہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو بسم اللہ کی بے سے علی علی شروع کر دیا، ہم نے بسم اللہ کی بے سے علی علی شروع کر دیا۔ تو اب جس کلام کا آغاز ہی علی سے ہو تو آپ سوچیں کہ پورا کلام علی علی پر ہی مختص ہے، پورا کلام علی علی پر ہی مبنی ہے، یعنی چہاردہ معصومین کے فضائل قرآن میں موجود ہیں۔ اور میں کیونکہ میرے سامنے ایک مخلوط مجمع بیٹھا ہوا ہے، میرے محترم اہل سنت برادران بھی تشریف فرمائیں، تو اب میں ایک جملہ علی کا حوالے کیے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بڑے راوی بھی ہیں، بہت بڑے مفسر بھی ہیں، اور شاگرد ہیں علی کے، رسول و علی کے چچازاد بھائی، حضرت عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے، عبداللہ کے بھائی، عبداللہ کے بھائی عباس، ابو طالب کے بھائی عباس، تو رسول، علی اور عبداللہ یہ تینوں آپس میں چچازاد بھائی، یعنی علی رسول کو کہہ سکتے ہیں کہ رسول میرا بڑا بھائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس علی کے شاگرد
جنہوں نے تفسیر قرآن علی سے سیکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ علی سے میں نے سنا، علی نے کہا پورا قرآن میری مدح میں نازل ہوا ہے۔ سلامت رہے، آپ نے جملہ محفوظ کیا، میں نے اپنے اہل سنت برادران کے حوالے جملہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پورا قرآن میں اللہ نے میرا تذکرہ کیا ہے، پورے قرآن میں اللہ نے میرا تذکرہ کیا ہے۔ کسی نے علی سے کہا یا علی اس میں تو عذاب کی بھی آیتیں ہیں، جو علی وہ علی نہیں کہ جو سوال کر جائے اور علی اس کا جواب نہ دے سکے، جیسے ہی کہا کہ یا علی اس میں تو عذاب کی بھی آیتیں ہیں، علی نے مسکراتے ہوئے کہا وہ عذاب کی آیتیں بھی میرے ہی دشمنوں کے لیے ہیں۔ اب جو ہے نا وہ عذاب کی آیتیں بھی ہمارے ہی دشمنوں کے لیے ہیں، تو اب ضروری ہے کہ پتہ لگایا جائے اور قرآن سے پوچھا جائے کہ وہ کون سی باتیں ہیں کہ جو قرآن نے نہیں چھپائیں۔ یہ کون کرے گا یہ کام وہی کرے گا کہ جسے اللہ نے، جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، میں نے کہا نا پڑھا لکھا مجمع ہے، اس لیے میں پڑھی لکھی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ کون پتہ کرے گا کہ قرآن میں اللہ نے علی کے فضائل نہیں چھپائے؟ یہ وہی پتہ لگا سکتا ہے کہ جسے اللہ نے تعلیم نہیں علم دیا ہے۔ بڑا جملہ میں نے کہا تھا میرے عزیز، اس لیے کہ جو تعلیم حاصل کرتا ہے اس کے سمجھ میں علی نہیں آتا، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے تو علم کا دوسرا نام ہے ہی علی۔ اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ دیکھیں تعلیم کیا ہے؟ تعلیم وہ ہے کہ جو آپ اپنے اسکول کے ادھر ادھر سے، دنیا کے مدرسوں سے، اسکول کے اپنے اساتذہ سے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن علم کیا ہے؟ کا علم معصوم نے کہا کہ خود رسول اللہ کی بھی حدیث ہے اور ان کے بعد رسول اللہ کے 12 جانشینوں نے اس حدیث کو دہرایا، کا علم ایک ایسا نور ہے، پوری کروں حدیث، علم ایک ایسا نور ہے جو اللہ براہ راست مومن کے قلب پر نازل کرتا ہے۔ میں تو سمجھتا کہ سارے ہاتھ اڑ جائیں گے، کچھ ہاتھ نیچے رہ گئے ہیں۔ یہ حدیث ہے، علم ایک ایسا نور ہے جو اللہ براہ راست مومن کے قلب پر نازل کرتا ہے، مومن کے قلب پر نازل کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا، جملہ اگر سمجھ جاتے تو میں فوراً آگے بڑھ جاتا، یہ نہیں کہا کہ علم ایک ایسا نور ہے کہ جو اللہ مسلمان کے قلب پر نازل کرتا ہے، یہ نہیں کہا۔ جیتے رہیں جنہوں نے جملہ محفوظ کیا، خدا کا شکر ہے کہ جملہ آپ تک پہنچ گیا۔ یہ نہیں کہا کہ مسلم کے قلب پر، نہیں، مومن کے قلب پر، یعنی علم حاصل کرنے کی سب سے بڑی شرط ہے مومن ہونا۔ مسلمان تعلیم تو حاصل کر سکتا ہے، جوڑ لینا بھائی جملہ، مسلمان تعلیم تو حاصل کر سکتا ہے، علم نہیں حاصل کر سکتا، اس لیے کہ علم کے لیے مومن ہونا شرط ہے، مومن ہونا شرط ہے۔ اور مسلم و مومن میں وہی فرق ہے جو اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ پچھلے سال میں نے یہ آیت پڑھی تھی، صرف چونکہ ریفرنس میں بات آ رہی ہے اس لیے آیت دہرا رہا ہوں، پچھلے سال یہ پڑھ چکا ہوں بات، لیکن اپنے بات کے موضوع میں آ رہی ہے تو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ قرآن نے اسلام اور ایمان میں فرق بیان کر دیا، تو جب اسلام اور ایمان الگ تو مسلم و مومن الگ۔ قرآن نے کہا، اچھا آپ اگر تفسیریں اٹھا کے پڑھیں گے نا، ساری تفسیروں کی بات کر رہا ہوں، سوائے مکتب عصمت کے چھوڑ کے، باقی جتنی تفاسیر ہیں سب نے لکھا ہے کہ اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جہاں اللہ نے مومن کہا ہے وہاں اللہ کی مراد مسلمان ہے، یہ سب مفسرین نے لکھا ہے۔ میں کہوں گا کہ ذرا قرآن کو رک کر پڑھا جائے، قرآن کو ٹھہر کر پڑھا جائے، قرآن کو ذرا تفکر و تدبر و تعقل و تفہم کے ساتھ پڑھا جائے۔ سمجھ میں آ گئے نا چاروں الفاظ؟ جو چار کو مانتے ہیں ان کے تو ضرور سمجھ میں آ گئے ہوں۔ تو قرآن کو ٹھہر کر پڑھا جائے، رک کر پڑھا جائے، غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ قرآن نے سورہ مبارکہ حجرات میں ارشاد فرمایا کہ، اور مشہور آیت ہے، اتنی مرتبہ آپ نے سنی ہے کہ فوراً آپ سمجھ جائیں گے کہ میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں۔ قرآن نے اسلام اور ایمان میں فرق بیان کر دیا۔ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اے میرے نبی، یہ کچھ لوگ آپ کے پاس، عرب کے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہیے کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے۔
جیتے رہیں، سلامت رہیں، جن کے ہاتھ بلند ہوئے یقیناً ہاتھ بلند اس لیے کہتا ہوں کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ میری بات پہنچ رہی ہے، بتاتے رہیے گا کہ ہاں بھائی پہنچ گئی۔ یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے۔ ایمان تو ابھی تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ قرآن کہہ رہا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دل میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا۔ یعنی اسلام زبان پر رہتا ہے، ایمان دل میں رہتا ہے۔ اس کو محفوظ کیجئے گا۔ توجہ ہے نا، اسلام زبان کی شے ہے اور ایمان دل میں رہتا ہے۔ یعنی اسلام زبان پہ رہے لیکن اس وقت تک اسلام قابل قبول نہیں ہوگا جب تک دل اس اسلام کی گواہی نہ دے دے، جب تک دل اس اسلام کی گواہی نہ دے دے۔ میں نے کہا نا پچھلے سال میں نے جملہ کہا تھا اور وہ دہرائے بغیر نہیں رہوں گا، جب تک دل اس اسلام کی گواہی نہ دے دے۔ ضروری ہے کہ دل میں بھی اسلام ہو اگر زبان پر ہے۔ کیسے پتا چلے گا کہ جو اسلام زبان پر ہے وہ دل میں بھی ہے؟ اجازت ہے کہ پیش کیا جائے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ جو اسلام زبان پر ہے وہ دل میں بھی ہے؟ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ زبانی اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیسے معلوم ہو کہ یہ دل سے لا الہ کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے یا نہیں؟ تو اب تو سمجھ میں آیا نا کہ کوئی نہ کوئی نشانی ایسی ہونی چاہیے کہ جو بتا دے کہ لا الہ بھی ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ بھی ٹھیک ہے۔ تو نہ میں بتاؤں گا، نہ تم بتاؤ گے، نہ عالم اسلام کے 73 فرقے بتائیں گے۔ اور رسول اللہ سے پوچھیں یا رسول اللہ کسی کے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پہ کیسے یقین کیا جائے کہ جو زبان پر ہے وہ دل میں ہے؟ رسول اللہ نے کہا من کنت مولاہ فہذا علیہ